مکی خطے کا نابغہ روزگار، حیران کن عالم ربانی، صاحب نبراس، علامہ مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ رب العالمین آپ کے مرقد انور پر لامحدود رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے صدقے میں مجھ جیسے گناہ گار کی بخشش فرمائے۔ برادران اسلام، آپ کی پیدائش و وفات سن 1206 ہجری اور سن 1792 عیسوی۔ نام و نسب علامہ صاحب اپنی تصنیف الزمرد کے صفحہ نمبر 3 پر اپنے نام اور نسب کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن عبدالعزیز بن ابی حفص احمد بن حامد الکرشی۔ آپ کے والد ماجد متقی صوفی اور علوم شریعہ کے عالم تھے۔ علم ریاضی میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ کو جو علماء ربانیین نے القابات عطا فرمائے وہ یہ ہیں کہ بحر العلوم، عارف باللہ، علامۃ الدہر، سلطان العلماء، مقدام الفقہاء، قطب الموحدین، شیخ المسلمین، شیخ المشائخ، غیاث العاش، خواجہ خواجگاں، مرجع الفضلاء والاکابر، سلطان الفضلاء، امام المتکلمین، زبدۃ الاولیاء، سرخیل اصفیاء، عارف ربانی، عارف باللہ، منبع علم و حکمت، صاحب علم و عمل، جامع المعقول والمنقول، ماہر الفروع والاصول، صاحب نبراس۔ آپ کا شجرہ طریقت حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ سلاسل اربع میں مجاز تھے، یعنی چاروں سلسلوں میں آپ کو اجازت حاصل تھی، لیکن سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سے زیادہ انس رکھتے تھے۔ آپ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے جلیل القدر عظیم الشان شیخ ہیں۔ آپ کا مختصر شجرہ طریقت یہ ہے: زبدۃ الاولیاء، سرخیل اصفیاء، عارف باللہ، منبع علم و حکمت، علامۃ الدہر، سلطان الفضلاء، صاحب علم و عمل، جامع المعقول والمنقول، ماہر الفروع والاصول، علامہ ابو عبد الرحمن عبدالعزیز پرہاروی چشتی نظامی، خلیفہ مجاز، حضرت خواجہ حافظ محمد جمال الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مجاز، غوث العالمین، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مجاز قطب العالم خواجہ شاہ نظام الدین اورنگ آبادی، خلیفہ قطب الاقطاب سید الافراد خواجہ شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی، خلیفہ قطب مدینہ شیخ محمد یحییٰ مدنی۔ مولانا مدنی سے یہ سلسلہ ان کے خاندان سے ہوتا ہوا علامہ کمال الدین تک پہنچتا ہے، اور وہ شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے اور سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے، اور وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ حضرت شاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ یہ سلسلہ چشتیہ آگے چل کر ممشاد دینوری، حذیفہ مرد میدان توحید، سلطان ابراہیم بن ادم، امام العارفین، حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید، سید الاولیاء، حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری، حضرت پھر امام الاولیاء حضور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واسطے سے سرور کونین سیدنا کریم دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت علامۃ الورا حامل لواء شریعت عبدالعزیز بن محمد بن حامد صاحب نبراس آپ کی ولادت سن 1206 ہجری میں ایک معروف بستی پرہاڑ غربی شریف مضافات کوٹ ادو مظفر گڑھ میں پیدا ہوئے۔
آپ بر صغیر کے علمی لحاظ سے سب سے کم رم بے مثال عبقری عالم حازم حکیم بھی تھے۔ ادویات پر آپ کی کتابیں کافی شہرت کی حامل ہیں اور بر صغیر میں سند سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں سے نمایاں اکثیر اعظم اور زمرد اخضر ہیں۔ آپ نے بستی پرہاڑ سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر بستی صداری کی ایک خاتون سے نکاح کیا جس سے ایک فرزند تولد ہوا، جس کا نام آپ نے عبد الرحمن رکھا، اور وہ 2.5 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ بستی پرہاڑ غربی شریف۔ آپ نبراس بن نبی حفص اپنی کتاب الزمر میں لکھتے ہیں، برحیار جعلہ اللہ دار القرار۔ آپ فرماتے ہیں بستی پرہاڑ میٹھے پانی اور خوشگوار ہوا کی حامل ہے۔ ایک بستی ہے جو کوٹدو کے مضافات میں دریائے سندھ کے مشرقی ساحل کے قریب، کوٹدو آج کل ضلع بن چکا ہے، ملتان سے 24 میل دور شمال مغربی جانب واقع ہے۔ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر بستی پرہاڑ غربی شریف سے ہی کیا، جہاں ان کے والد کی شکل میں عظیم استاد انہیں ملا، جہاں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور علم ریاضی سیکھا۔ پھر ملتان تشریف لے آئے اور حضرت خواجہ حافظ محمد جمال الدین جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مجاز خواجہ نور محمد بہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور محبوب اللہ خواجہ خدا بخش ملتانی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علوم و فنون کا استفادہ کیا، اور ان جیسے جلیل القدر اور علم و حکمت و وجاہت کے بادشاہ زبدۃ الاولیاء عارف باللہ علامۃ الدہر اور سلطان الفضلاء اساتذہ ملے، جن کے سایہ آفاق میں علم و حکمت وجاہت کی منزلیں آپ نے طے فرمائیں۔ اس دوران میں تعلیم بند کر کے ایک دفعہ آپ دروازہ بند کر کے مصروف مطالعہ تھے کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ آپ نے فرمایا میں مطالعے میں مصروف ہوں، مجھے فرصت نہیں ہے۔ آنے والے نے کہا میں خضر علیہ السلام ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ خضر علیہ السلام ہیں تو آپ دروازہ کھولے بغیر بھی تشریف لانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اور آپ کے کندھوں کے درمیان میں دست اقدس رکھا۔ اللہ رب العزت کے بے پایہ فضل سے آپ کا سینہ علم و فضل اور روحانیت کا سمندر بن گیا۔ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی کے اساتذہ میں 3 اساتذہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ حافظ محمد جمال الدین جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب اللہ خواجہ خدا بخش ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ احمد صاحب آپ کے والد محترم۔ آپ نے حصول علم سے فراغت کے بعد بستی پرہاڑ شریف میں درسگاہ قائم کی، جس میں آپ نے درس و تدریس کا آغاز کیا۔ آپ کی درسگاہ سے دور دراز کے بے شمار تلامذہ طلباء حاضر ہو کر آپ کے تبحر علمی سے مستفید ہوتے رہے۔ آپ کے حلقے میں یوں تو متعدد نام سامنے آتے ہیں، لیکن آپ کے 3 خاص شاگردوں کا ذکر اس طرح ہے کہ رائے ہود پرہاڑ، نواب شاہ نواز خان شہید سدوزئی ملتان، مولانا پیر سید امام علی شاہ۔ علم لدنی، آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 370 علوم میں مہارت کاملہ عطا فرمائی ہے، جن میں قرآن اور اصول قرآن کے 80، فقہ و حدیث کے 90، علم و ادب کے 20، حکمت و طبیعیات کے 40، ریاضی کے 30، الہیات کے 10 اور حکمت عملیہ کے 3 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ یہ سب کچھ عطائے ربانی تھی۔ آپ کے بیان کے مطابق انگریزوں کو علم استرونومیا کا بے حد اشتیاق تھا، لیکن تلاش بسیار کے باوجود انہیں جو علم پڑھانے والا کوئی نہ مل سکا، جبکہ آپ نے اس علم میں جلیل القدر کی کتاب تصنیف فرمائی۔ علامہ پرہاڑوی ظاہری اور باطنی علوم میں یگانہ روزگار تھے۔ علم و فضل کی بدولت اغنیاء اور اہل دنیا کو خاطر میں نہ لاتے تھے، جبکہ فقراء اور مساکین کا علاج مفت کرتے۔ ایک دفعہ مظفر خان والی ملتان نے آپ کو علاج کے لیے طلب کیا تو آپ نے سختی سے انکار کر دیا۔
مجدد کبیر شیخ پرہاڑوی ایک ہماگیر شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کے قلم میں فقہا کی شدت تھی، محققین جیسی تحقیق کی جستجو تھی، ذہن مجتہدانہ اور سوچ مفکرانہ تھی۔ آپ کے علمی تفوق اور اولہ قاہرہ کے شاہکار آپ کی تصنیف انیق نبراس اور کبریت احمر میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ جہاں حکماء فلاسفہ متکلمین بھی بونے نظر آتے ہیں، علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم جو مردہ ہو چکے تھے انہیں زندہ فرمایا اور ان میں مزید اضافہ بھی فرمایا۔ چونکہ آپ کو علم لدنی حاصل تھا، اس لیے آپ اپنے ہم عصر علماء سے ممتاز تھے۔ شیخ پرہاڑوی کا اشب قلم نہایت ہی سبک رفتار تھا۔ آپ نے یوسف زلیخا جیسی ضخیم کتاب صرف 2 جز کم ایک ہی دن میں لکھ ڈالی۔ صرف اسی طرح محقق زماں مولانا فضل حق ڈیرہ غازی خانی کے فرزند ارجمند رئیس المتکلمین مولانا محمد صدیق صاحب ڈیروی فرماتے ہیں کہ حضرت پرہاڑوی ایک دفعہ علم نحو میں اپنی کتاب الاوسط تحریر فرما رہے تھے، کسی حاجت کے پیش نظر گھر تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے حیران رہ گئے کہ جہاں کتاب چھوڑی تھی چند اوراق اس سے آگے لکھے رکھے ہیں۔ کسی حیرانی میں کہ یہ کس نے لکھی ہے، اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا کہ جتنی دیر آپ دوسرے امور میں منہمک رہے، لکھائی میں حرج رہا، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اتنے اوراق میں نے لکھ دیے جتنے کہ آپ لکھ سکتے تھے۔ اسی الاوسط کے بارے میں مولانا صدیق صاحب فرماتے تھے کہ جو شخص مکمل طور پر اس کتاب کو پڑھ لے اسے علم نحو کی کسی اور کتاب کے پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ علاوہ ازیں جن علوم پر شیخ الہند حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو اکمل ترین عبور حاصل تھا، ان میں بعض قابل ذکر ہیں۔ علم استرنومیہ، علم عقائد، علم المیراث، علم الاقتصاد، علم السیاسیات، علم الالہیات، علم التذکیر التانیث، علم طبقات الارض، علم الآثار، علم التفسیر، علم حروف تہجی، علم فلسفہ، علم الریاضی، علم الاخلاق، علم الہیت جدیدہ، علم لغت، علم رستینی، علم التصوف، علم معانی، علم التجوید، علم الصرف، علم النحو، علم جدل، علم اصول فقہ، علم الانساب، علم اصول حدیث، علم العادات، علم التکسیر، علم ارسمات تیغی، علم مثلث کردی، علم زیجات، علم الارضیات، علم فلکیات، علم العروض والقوانی، علم تاریخ، علم سیر، علم تعبیر، علم السماع العالم، علم سمع الکیان، علم منطق، علم کلام، علم نجوم، علم حساب، علم جدل ثقلیہ، علم التطیع، علم المجتی، علم الزید، علم الافاق، علم فرستون، علم مرایا، علم مناظرہ، علم القرآن، علم اصول قرآن، علم رموز قرآن، علم الحدیث، علم فقہ، علم اصول اجتہاد، علم ادب، علم اصول حکمت اور علم الاحکام والفرائض، علم فقہ الحدیث، علم اسرات قرآن وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا اشب قلم نہایت تیز رفتار تھا۔ کتاب زلیخا 2 جز پوری کتاب ایک دن میں آپ نے لکھ ڈالی، یعنی 2 جلدیں آپ نے لکھی۔ آپ نے تقریباً ہر فن میں بلند پایا کتابیں لکھی، لیکن ابھی تک اکثر و بیشتر کتب زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکی۔ چند تصنیف کے نام یہ ہیں: نبراس شرح عقائد النصفی، السر المکتوم مما اخفاہ المتقدمون، علم اوفاق و تکسیر کے بیان میں، کوثر النبی فی اصول حدیث النبوی، اصول حدیث میں، الناہیہ عن طعن امیر المومنین معاویہ، فضائل امیر معاویہ میں، نعم الوجیز فی اعجاز القرآن العزیز، اسی طرح السمسام فی اصول تفسیر القرآن، اسی طرح مرام الکلام فی عقائد الاسلام، اور بھی بے شمار کتب آپ نے لکھی۔ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رب ذوالجلال نے آپ سے اتنا کام لیا کہ جناب آپ کی تصنیف النبراس پوری اسلامی دنیا کے ہر مدرسے میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے فاضل معلم علامہ
سید مناظر احسن گیلانی دیوبندی اپنی محسن کتابوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں نبراس کے بارے میں یوں رقم تراز ہیں کہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ علم کلام کا تصوف کے نظری حصے سے جو تعلق ہے، سب سے پہلے اس کا سراغ مجھے نبراس ہی کے چراغ کی روشنی میں ملا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے آپ کے فلکیات کے متعلق رسالے سر السما کے اصول کے لیے مختلف مشاہیر علم کو 7 سے زائد خطوط لکھے۔ تاریخ ملتان ذیشان کے مطابق آپ کی تصانیف کی تعداد 300 اور تاریخ فقائے ملتان کے مطابق آپ کی تصانیف کی تعداد 200۔ ایسے قرائن و شواہد موجود ہیں کہ آپ کی بعض کتابیں یورپ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بحوالہ تاریخ ملتان، یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ جید اہل علم ہمیشہ آپ کے علمی کارناموں کے مداح اور معترف رہے۔ علامہ اقبال کے ممدوح، جن سے علامہ صاحب جدید فقہ مرتب و مدون کروانا چاہتے تھے، مولوی انور شاہ کشمیری، جب دیوبند سے بہاولپور میں انگریز دور میں مشہور مقدمہ قادیانیت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اسلامی مقدمے کی سماعت کے بعد کوٹدو میں علامہ پراہاڑوی کے مرکز مبارک پر حاضر ہوئے، فاتحہ پڑھی اور وہاں کے اہل علم سے کافی دیر ان کا تذکرہ کیا۔ علم و فضل کا یہ آفتاب صرف 32 سال کی عمر میں 1239 ہجری میں غروب ہو گیا، یعنی سن 1824 عیسوی میں۔ آپ کا مزار پر انوار وہیں مسجد و مدرسہ کے احاطے پر منبع انوار ہے، جہاں آپ طلباء کو درس دیتے تھے۔ آپ کی مرکز مبارک آپ کی وصیت کے مطابق غیر پختہ حالت میں موجود ہے۔ تذکرہ وفات۔ علامہ پراہاڑوی کی عمر کی تصدیق آپ کے زمانے کے قریب کے محققین نے اپنی تصانیف میں یوں کیا کہ مولوی شمس الدین نے مترجم الاکثیر میں آپ کی عمر 32 سال لکھی۔ مولوی محمد برخوردار ملتانی نے حاشیہ نبراس میں 32 سال لکھی۔ مولوی عبدالحی لکھنوی نے نزہۃ الخواطر میں آپ کی عمر 30 سال سے کچھ زائد لکھی۔ شیخ عبدالفتاح ابو غدا نے علامہ پراہاڑوی کی وفات کا سال اور عمر 32 سال لکھا۔ نیز تمام محققین وقت اور قرب و جوار کے معززین وقت کا یہی اتفاق تھا کہ علامہ پراہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 32 سال تھی جب حضرت اقدس کا انتقال پرملال ہوا۔ آپ کا عرس مبارک 8 اور 9 ذی الحج میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی آپ پر لامحدود رحمت نازل ہوں اور آپ کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔